السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج سورۃ الانفال کا آخری لیسن ہے اور اس میں تھوڑی سی ایک تفصیلی بات، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ترجمہ پڑھوں گا۔ آیت نمبر 70 سے جو آیت یہ شروع ہوتی ہے، یہ غزوہ بدر کے وقت قیدیوں کے متعلق کچھ احکامات ہیں۔ یہ کفر و اسلام کا، حق و باطل کا پہلا بڑا معرکہ غزوہ بدر ہی تھا۔ اس میں کچھ ایسے احکامات، ایسی ہدایات تھیں جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو پتہ نہیں تھا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ مال غنیمت کے بارے میں، اس کی تقسیم کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم واضح بتا دیا۔ اس کے بعد یہ بھی حکم تھا کہ قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، یا ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، یا انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ مسئلہ بھی درپیش آیا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم نازل فرمایا۔ اب کچھ قیدیوں کے بارے میں یہ فیصلہ اور یہ حکم آیا ہے کہ کچھ قیدی مسلمان ہو چکے تھے، اس وقت ان کو ایمانی قوت کا اتنا پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اسلام کی نسبت قرابت داری، رشتہ داری اور علاقائی، بلکہ علاقائیت کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ مکہ کی طرف سے کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جہاں لڑنے کے لیے کچھ مسلمان بھی آئے ہوئے تھے، زیادہ کفار تھے، اور یہاں جب وہ لوگ قیدی ہوئے تو ان سے فدیہ لینے کا وقت آیا تو وہ کہنے لگے ہم تو مسلمان ہیں، مسلمانوں سے فدیہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ ان میں سے ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی شامل تھے۔ حضرت عباس کے پاس اچھا خاصا مال و متاع ہوا کرتا تھا، لیکن خرچ کرنے میں کچھ حد سے زیادہ کفایت شار تھے۔ جب انہیں قیدی بنایا گیا تو اس شخص نے کہا مجھے کیوں فدیہ لیا جائے؟ میں تو مسلمان ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ صحابی سفارش لے کر کہ آپ اجازت دیں ہم حضرت عباس کو بغیر فدیہ کے چھوڑ دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان سے فدیہ ضرور لینا ہے، بلکہ جہاں تک ان کے دو بھتیجے، یعنی دو آدمی وہ بھی تھے، ایک کوئی حلیف بھی تھا، 3 آدمیوں کے ساتھ اسے فدیہ لیا گیا۔ اپنا بھی فدیہ دے دے اور 3 اور آدمیوں کا بھی دے دے۔ ابھی حضرت عباس کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ مجھے مسلمان ہوتے ہوئے بھی مجھے فدیہ لیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا کہ جو تم سے فدیہ لیا جا رہا ہے، اور اگر تم واقعی خلوص کے ساتھ دے رہے ہو، تمہیں کوئی نیکی پائی جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو اور بھی دے، یعنی اس کا آپ کو پورا بدلہ دیا جائے گا، ساتھ آپ کی بخشش بھی ہوگی۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے لیے ہی اتری ہے، نازل ہوئی ہے۔ پڑھتے ہیں آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ہاتھ میں قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا،
کے اندر، آپ کے دل کے اندر کوئی نیکی بھلائی دیکھ لے تو پھر یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، پھر تم سے جو کچھ لیا گیا ہے یعنی یہی فدیہ، تو تمہیں اس سے بھی زیادہ دیا جائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دیا جائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس 20 اوقیہ یعنی درہم یا دینار یہی تھے، تو مجھے وہ لے لیے گئے۔ لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رقم کے بدلے مجھے 20 غلام عطا کیے، اور ہر غلام میرے لیے تجارت کرتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی گنا گویا مجھے وہ 20 اوقیہ کے بدلے کئی 20 ہزاروں کے حساب سے زیادہ کیا۔ ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے، جب بحرین سے مال غنیمت آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر چکے تھے، ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی۔ ایک جگہ پر یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تھے۔ بہرحال ظہر کی نماز کے وقت یہ مال مسجد نبی میں اکٹھا کیا گیا، تو اس وقت بغیر کسی حساب کے یہ مال غنیمت صحابہ کرام میں تقسیم کیا گیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بھی دے دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بھی لے۔ تو حضرت عباس نے اپنی چادر بچھا لی اور جتنا بھی مال غنیمت وہاں تھا اس نے اپنی چادر میں ایک گٹھڑی بنا لی، اور اتنی بڑی گٹھڑی تھی کہ اس سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ کسی کو کہیں کہ یہ گٹھڑی میری مدد کروا کر میرے کاندھے پر لاد دیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی سے نہیں کہوں گا۔ پھر حضرت عباس نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مہربانی کر کے میرے ساتھ میری مدد کیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس دن مال غنیمت سے ایک گٹھڑی سامان جو بھی تھا مال و دولت لے کر گئے، اور جاتے ہوئے خود کہنے لگے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک وعدہ تو پورا کر دیا۔ جو یہ آیت میرے لیے اتری ہے وہ حکم یہ تھا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تم سے جو کچھ لیا گیا ہے لیا جا رہا ہے اس کے بدلے آپ کو زیادہ دیا جائے اور بھی زیادہ۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زیادہ دیا۔ ایک وہ حدیث جو اس نے خود کہا تھا حضرت عباس نے کہ میرے پاس اس وقت 20 اوقیہ اور اس کے بعد ساتھ ساتھ مجھے اس کے بدلے 20 غلام دے دیے گئے، ہر غلام میرے لیے تجارت کرتا۔ اور دوسری حدیث کے حوالے سے یہ ہے کہ بحرین سے جو مال آیا تھا مال غنیمت کا، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو خود کہتے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو وعدہ پورا کر دیا کہ مجھے اس سے زیادہ دے، اور انشاءاللہ اگلا وعدہ بھی پورا کرے گا۔ وہ اگلا وعدہ کیا تھا؟ وہ بخشش تھی۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ بخش بھی تھے۔ یہ آیات اسی وقت نازل ہوئی۔ دوبارہ پڑھاتا ہوں، سمجھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ
تمہارے اندر کوئی نیکی معلوم کرے گا تو پھر یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم، تم سے جو کچھ لیا جائے گا اس کے بدلے تمہیں اور بھی زیادہ دیا جائے گا۔ وَیَغْفِرْ لَکُمْ، اور تمہیں بخش دیا جائے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، یہ حکم ہے کہ اگر یہ لوگ ان سے فدیہ لیا جا رہا ہے، پھر ان کو چھوڑ دیا جا رہا ہے، کہیں یہ بھی تو ڈر ہے نا یہ لوگ خیانت کریں۔ یوں تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور عین ممکن ہے یہ مسلمان نہ ہو، اگر مسلمان ہو تب پھر بھی یہ مرتد ہو جائے۔ یہاں ایک صحابی کا خاص ذکر آتا ہے کہ وہ مرتد ہو گیا تھا، یہ اس کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اگر یہ لوگ خیانت کریں تو تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی اللہ کے ساتھ خیانت کی، اللہ کے سامنے ساتھ خیانت تو انہوں نے روز اول سے کی تھی۔ وہ کس طرح، جب اللہ تعالیٰ نے ارواح عالم پہ تمام ارواح سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلی، تو سب نے کہا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ لیکن دنیا میں آ کر انہوں نے اللہ کی وحدانیت سے انکار کیا، یہ لوگ گمراہ ہو گئے، تو گویا انہوں نے اپنے معاہدے کی وعدے کی کوئی پاسداری نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ بددیانتی کریں تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ بددیانتی کی تھی۔ دیکھ لیجیے، بھلے یہ بددیانتی کریں لیکن کہاں جائیں گے؟ یہی لوگ ہیں، پہلے بھی مغلوب ہوئے اور ابھی بھی مغلوب ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ خیانت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کوئی بات نہیں، انہوں نے پہلے بھی اللہ کے ساتھ خیانت کی تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ کر گویا آپ کے ہاتھ میں دے دیا، آپ کے قبضے میں دے دیا، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ یہ پہلی حدیث جو ہم نے پڑھی تھی حضرت عباس کے بارے میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ دیتا ہے، بے شمار دیتا ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا تھا۔ حضرت عباس، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عباس فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت میرے لیے ہوتی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا ہی میں اس کو اس آیت کی روح سے ایک وعدہ، ایک معاہدہ پورا کر دیا تھا، اور یہ بھی ایمان ہے۔ حضرت عباس خود فرماتے تھے اللہ مجھے معاف کرے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اگر یہ لوگ بددیانتی کریں گے، خیانت کریں گے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ خیانت کی، اس کے باوجود بھی یہی لوگ مغلوب ہوئے، انہیں کو عبرتناک شکست ہوئی، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھا پہلا اللہ کے برابر۔ اور آگے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کچھ صحابہ کرام کی یوں سمجھے گروہ بندی کے بارے میں، یعنی صحابہ کرام کی کیٹیگریز یا درجات کے حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ذکر کیا ہے وہ یہ تھا، یہ لوگ مہاجرین، اور دوسرے وہ تھے انصار،
تیسرے ہیں نہ انصار ہیں، صرف مسلمان ہیں، لیکن غیر مہاجر۔ اور چوتھے وہ ہیں انہیں بعد میں ہجرت کی تھی۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے زیادہ جو درجہ ہے، اہمیت، اہلیت، سب کچھ جو بھی سمجھے، فضیلت کے لحاظ سے وہ مہاجرین ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ مکہ میں کفار مکہ، مشرکین مکہ نے بہت زیادہ ظلم کے پہاڑ توڑے تھے صحابہ کرام، انہوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا، پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھروں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مکہ سے مدینہ پہنچے۔ انہوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑ دی، اپنے بیوی بچے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں مدینہ پہنچے۔ پھر مختلف جنگوں میں حصہ لیا، راستے کی صحبتیں برداشت کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا درجہ زیادہ رکھا ہے، فضیلت زیادہ رکھا۔ اس کے بعد انصار ہیں، ان لوگوں نے وہاں جاتے ہوئے جب بھی مہاجرین پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ ہے ان دونوں کے درمیان کیا پیدا کر دیا؟ رشتہ ہے مواخات، اس کو مواخات مدینہ بھی کہتے ہیں۔ مواخات مدینہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے، صحابہ کرام بھی پہنچے، مہاجرین، اور انصار کو ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ آپ کا بھائی ہے۔ پھر انصار نے اپنے گھر، مال، رزق، سب کچھ جو کچھ بھی تھا اپنا آدھا آدھا مال ایک مہاجر کو دے دیا۔ اور یہاں تک کچھ صحابیوں نے، انصاریوں نے یہ بھی کہا، جن کی دو دو بیویاں تھیں، انہوں نے کہا میں اپنے مہاجرین بھائیوں کو ایک بیوی دینے کو بھی تیار ہے۔ مختصراً انہوں نے اپنی جائیداد، مال، متاع سب کچھ کا آدھا آدھا حصہ دے دیا۔ یہ اس وقت ایک حکم یہ تھا کہ مہاجرین انصار کی جائیداد میں وراثت کے حقدار ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ وہ حکم تھا وقتی طور پر مہاجرین انصار کی جائیداد کی وراثت کے حقدار ہیں، لیکن بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ کیا، واضح طور بتایا کہ وراثت کے حقدار صرف اور صرف خون کے رشتہ دار ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے، انسان کسی اور بندے کو، کسی بھی مسلمان بھائی کو صدقہ، خیرات، مدد کے طور پر دے سکتا ہے، لیکن وراثت کے حقدار صرف اور صرف خون کے رشتہ دار ہیں، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، ابھی آگے پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی مہاجر، مجاہدین، مہاجر بھی ہیں اور مجاہدین بھی۔ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی مدد کی۔ کن لوگوں نے مدد کی؟ انصار نے۔
یہ مہاجر مجاہدین تھے اور انصار نے ان کو اپنی جائیداد کا آدھا آدھا حصہ سب کچھ دیا. یہ وہ لوگ ہیں اولئک بعضهم اولیاء و بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ولایت میں برابر ہیں، دوست ہیں. دوسرے گروہ والے جو میں نے ابھی بتایا تھا مسلمان تو تھے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، بعض نے ہجرت کی تو جہاد میں حصہ نہیں لیا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایاتہم من شیء حتی یہاجروا. ہاں یہ بات ہے، یہ ایک آئینی یا دستوری بات ہے، ایک قانونی بات ہے کہ جو لوگ مسلمان تو ہیں لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تو گویا ان کی فضیلت، ان کا درجہ، ان کی دوستی، ان کی ولایت مہاجرین اور انصار کے ساتھ نہیں ہے. اللہ نے واضح بتا دیا. تفسیر ابن کثیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے، مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپنا گھر بار نہیں چھوڑا، ہجرت نہیں کی، جہاد میں حصہ نہیں لیا، لیکن وہ زیادہ تر مشرکین کے ساتھ رہ گئے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب کچھ. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے لوگوں کی آپ کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے، وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کا ہر وقت اٹھنا بیٹھنا، ثقافتی امور، معاشرتی معاملات سب مشرکین کے ساتھ ہیں. تو وہ مسلمانوں کے ساتھ، ان کے ساتھ نہ ولایت میں شامل ہیں، نہ فضیلت میں شامل ہیں، کسی صورت میں شامل نہیں. البتہ ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر دینی معاملات میں ان کو کسی بھی صورت میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو ان کی مدد ضرور کرو کیونکہ وہ مسلمان بھائی ہیں. ہاں اگر تمہارے درمیان ان مسلمان بھائیوں کے جو حریف ہیں ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو تب بھی تم معاہدے کی پاسداری کرو اور اپنے مسلمانوں کی مدد نہ کرو. یہ وہ مسلمان ہیں جو مشرک اور کافروں کے ساتھ ہمیشہ رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ برکت واضح احکامات ہیں، پڑھتے ہیں آپ دیکھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا ولم یہاجروا، وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی. ما لکم من ولایاتہ من شیء، تو کسی بھی صورت میں وہ تمہارے دوست نہیں ہیں. حتی یہاجروا، یہاں تک وہ ہجرت کریں. ہجرت کریں گے تو شاید یہ فضیلت پا لیں، اس سے پہلے ان کا کوئی درجہ نہیں ہے. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر دین کے معاملے میں ان کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے. فَعَلَيْكُمْ نَصْرًا، پھر ان کی مدد کرنا تم پر لازم ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں ان کو دین کے معاملے میں مدد کی ضرورت ہے تو تم پر مدد کرنا لازمی ہے. ہاں یہ اور بات ہے اگر ان کے حریف قبیلے سے تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے تب پھر تم معاہدے کی پاسداری کرو، ان کی ہیلپ اور مدد نہ کرو. الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، یہاں تک کہ تمہارے درمیان اور اس قوم کے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو تب تمہیں اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے. بصورت دیگر اگر دین کے معاملے میں ان کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے تم مدد ضرور کرو، لیکن ولایت میں، بھائی چارے میں، دوستی میں وہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، نہ وہ فضیلت رکھتے. واللہ بما تعملون بصیر، باقی تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے دیکھ. آگے بڑھتے. والذین
काफरू बाज़ुहुम औलियाओ बाज़, और काफिर लोग एक दूसरे के दोस्त हैं। ये एक दूसरे के दोस्त हैं, ये एक दूसरे की मदद करते हैं, हिमायत करते हैं। जब भी इन्हें कोई मसला पेश हो, ये हर लिहाज से एक दूसरे पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इल्ला तफअलू तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फसादुन कबीर। ऐ मुसलमानों, अगर तुम भी ऐसा नहीं करोगे, आपस में दोस्ती का भरम नहीं रखोगे, भाईचारे के तौर पर एक दूसरे के साथ ताउन नहीं करोगे, हमदर्दी नहीं करोगे, तो याद रखोगे फिर इस जमीन पर बहुत बड़ा फसाद बर्पा होगा। वो ये है कि एक तो आप आपस में खाना जंगी शुरू हो जाएगी, और दूसरी बात यह है कि ये काफिर लोग फिर आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुमने आपस की दोस्ती, मोहब्बत, विलायत, इस्लामी भाईचारा सब कुछ खत्म कर दिया। तो फिर ज़ाहिर है काफिर तुम्हें एक एक करके मारेंगे। लेकिन ऐसा न करो। जिस तरह काफिर एक दूसरे के दोस्त हैं, हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए, हिम्मती होना चाहिए, साथ देना चाहिए, ताकि इस जमीन पर कोई फसाद बर्पा ना हो। आगे देखें। वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवा व नसरू उलाइका हुमुल मोमिनूना हक्का लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। ये अल्लाह ताला मुहाजिरीन और अंसार के बारे में दोबारा ये हुक्म नाज़िल फरमा रहे हैं कि वल्लज़ीना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लज़ीना आमनू हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह, वो लोग जो ईमान ले आए और हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया, एक ये लोग हैं। दूसरे वो लोग वल्लज़ीना आवा व नसरू उलाइका हुमुल मोमिनूना हक्का, दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने इनकी मदद की, यानी अंसार। उलाइका हुमुल मोमिनूना हक्का, यही सच्चे मोमिन हैं, यही लोग सच्चे मोमिन हैं। लहुम मग़फ़िरतुन, इनके लिए बख्शिश है, व रिज़्क़ुन करीम, और बेहतरीन रोजी है। अल्लाह ताला ने इनके लिए बख्शिश का भी वादा किया है और बेहतरीन रोजी देने का भी वादा किया। अभी चौथे गिरोह का जिक्र है। वो लोग हैं जो पहले तो इन्होंने हिजरत नहीं की, जिहाद भी नहीं किया, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, हिजरत भी की और अल्लाह की राह में जिहाद भी किया। ये वो लोग हैं, अभी इन्हीं के बराबर के हो गए, इनकी फजीलत उनके बराबर की हो गई है, क्योंकि इन्होंने वही काम करके दिखाया जो अल्लाह तबारक ताला ने पहले फरमाया था, यानी हिजरत और जिहाद या फिर उनकी मदद। सुनिएगा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू मिन बाद व हाजरू व जाहदू माअकुम फउलाइका मिनकुम, याद, वो लोग जो ईमान ले आए, बाद में उन्होंने हिजरत की, फिर जिहाद भी किया, तो ये लोग फिर आप ही में से हैं। मतलब ये है कि वो लोग जिन्होंने पहले ना हिजरत की ना जिहाद किया, लेकिन बाद में इन्होंने हिजरत भी की, जिहाद भी किया, तो गोया इनका दर्जा मुहाजिरीन के बराबर हो गया। और अल्लाह फरमा रहा है अब ये लोग तुम ही में से हैं। इनके साथ दोस्ती रखना, विलायत का साथ देना, हिमायत करना, हर लिहाज अपने साथ लेकर इनको चलो। वह उलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फी किताबिल्लाह, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि अल्लाह की किताब की रूह से विरासत के हकदार सिर्फ और सिर्फ खून के रिश्तेदार हैं। पहले मैं बता चुका हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआख़ात मदीना करके दिखाया, तो एक मुहाजिर और एक अंसार को भाई भाई बना दिया। फिर अंसारियों ने यही कहा कि हम अपने भाइयों को आधा आधा माल सब कुछ देंगे घर का,
تو اس وقت یہ وقتی طور پر وراثت کا حکم تھا. اس وقت مہاجرین انصار کی وراثت کے حقدار تھے، لیکن بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ کیا، اور اب واضح طور پر بتا رہے اللہ تبارک تعالیٰ کہ وہ آپ کے ہیں بھائی جنہوں نے ہجرت بھی بعد میں کی، جہاد بھی کیا، آپ کے بھائی ہیں، لیکن وراثت کے حقدار نہیں ہیں، کیونکہ یہ حکم ابھی منسوخ ہو چکا ہے. اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے روح سے وراثت کے حقدار صرف اور صرف خون کے رشتہ دار ہیں. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. یہ طلباء آج ہم نے جو کچھ پڑھا اس کا خلاصہ یہ کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا. پھر جو کچھ آپ نے پڑھا اللہ کی راہ کی خاطر جتنی مشکلات مصائب میں جو شخص زیادہ برداشت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بھی زیادہ. جس طرح مہاجرین نے ہجرت کی، جہاد کیا، ان کی فضیلت، پھر ان کی بدت انصار نے کی، ان کی اپنی فضیلت، ان کا اپنا مقام. وہ مسلمان جو صرف مسلمان ہوئے لیکن ہجرت نہیں کی، جہاد نہیں کیا، ان کا اپنا درجہ. پھر چوتھے نمبر پر وہ مسلمان ہیں پہلے تو صرف مسلمان تھے لیکن بعد میں انہوں نے ہجرت بھی کی اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، ان کا درجہ بھی پہلے مہاجرین کی خاطر ان کو برابر ہو گیا. لیکن پہلے مہاجرین کو انصار کی جائیداد میں وقتی طور پر وراثت کا حقدار ٹھہرایا گیا، لیکن بعد میں اللہ نے یہ حکم منسوخ کیا اور ان کے لیے واضح طور پر بتایا کہ ہاں البتہ انسان کوئی چیز ویسے دینا چاہے، صدقہ خیرات اور بات ہے، لیکن وراثت کے جو حقدار ہیں وہ صرف اور صرف خون کے رشتہ دار ہیں. عزیز طلباء، آج کلاس 9th کی اسلامیات ختم ہو گئی ہے. آپ محنت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے. انشاءاللہ ابھی باقی جتنے ٹاپک موضوعاتی سوالات رہ گئے ہیں وہ بعد میں پڑھاؤں گا. ان کے پڑھانے تک اجازت دیجیے گا. ایک دفعہ پھر آخر میں یہی آپ لوگوں سے گزارش ہے اور ہمیشہ گزارش کرتا رہا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.